انگوٹھی جس پر یہودی قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں۔ وہ انگوٹھی کہاں سے آئی اور کس کی تھی، جس کا تعلق قیامت سے اس قدر گہرا ہے کہ یہودی پوری دنیا میں اس کی تلاش کر رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین گرامی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیت المقدس کی تعمیر کا جب حکم ہوا تو ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اس طرح تعمیر کی جائے کہ لوہے کی آواز بھی سنائی نہ دے۔ آپ علیہ السلام نے ہر طرح کی تدبیریں کر لیں لیکن کارگر ثابت نہ ہوئی۔ پھر آپ کو بتایا گیا کہ سمندر میں ایک شیطان ہے جس کا نام سخر ہے یا پھر حقیق، وہ اس کی کوئی ترکیب بتا سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا اسے کسی طرح لایا جائے۔ ایک دریا سمندر میں ملتا تھا، ہر 7ویں دن اس میں لبالب پانی آ جاتا تھا اور یہی پانی یہ شیطان پیتا تھا۔ اس کا پانی نکال دیا گیا اور بالکل خالی کر کے پانی کو بند کر کے اس کے آنے والے دن اسے شراب سے پر کر دیا گیا۔ جب شیطان آیا اور یہ حال دیکھا تو کہنے لگا یہ تو مزے کی چیز ہے لیکن عقل کی دشمن اور جہالت کو ترقی دینے والی چیز ہے، چنانچہ وہ پیاسا ہی چلا گیا۔ جب پیاس کی شدت زیادہ ہوئی تو مجبوراً اسے یہ پینا پڑا اور عقل جاتی رہی۔ پھر اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ طلسماتی انگوٹھی دکھائی گئی۔ اس طلسمی انگوٹھی میں ایسا کیا تھا کہ وہ جن ڈھیر ہو گیا اور بے بس ہو کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبضے میں آ گیا۔ جب یہ سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے اسے یہ کام سر انجام دینے کا حکم دے دیا۔ وہ ہدہد کے انڈے لے کر آیا اور انہیں جمع کر کے ان پر شیشہ رکھ دیا۔ ہدہد آیا اور اس نے اپنے انڈے دیکھے، چاروں طرف گھوما لیکن دیکھا کہ ہاتھ نہیں آ سکتے تو اڑ کر واپس چلا گیا اور ایک ہیرا لے کر آیا۔ اس نے اس شیشے کو ہیرے سے کاٹا اور آخر وہ کٹ گیا۔ ہدہد اپنے انڈے لے گیا، اس نے اس ہیرے کو شیشے پر رکھ کر شیشے کو کاٹنا شروع کر دیا اور آخر وہ کٹ گیا۔ ہدہد اپنے انڈے لے گیا اور شیشے کو بھی ساتھ لے گیا اور پھر اسی ہیرے کو تلاش کر کے پتھر کاٹ کر عمارت بنانا شروع ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت الخلا جاتے تو وہ انگوٹھی اتار کر جاتے تھے۔ ایک دن حمام میں جانا تھا اور یہ شیطان بھی آپ کے ساتھ تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس وقت انگوٹھی اتار کے اسے دی۔ اس شیطان نے انگوٹھی سمندر میں پھینک دی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت و تاج پر قبضہ کر لیا۔ سب چیزوں پر شیطان نے قبضہ کر لیا سوائے آپ کی بیویوں کے۔ اس زمانے میں ایک ایسے صاحب تھے جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت فاروق رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا آزمائش کرنی چاہیے، مجھے تو یہ شخص سلیمان علیہ السلام معلوم نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک روز اس نے کہا کیونکہ اگر جناب کسی شخص پر رات کو غسل واجب ہو اور موسم ذرا ٹھنڈا ہو اور وہ سورج طلوع ہونے تک غسل نہ کرے تو کوئی حرج تو نہیں؟ اس شیطان نے جواب دیا جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل اور ان کے بھیس میں تھا، نہیں بالکل ضرورت نہیں ہے۔ 40 دن تک یہ تخت سلیمان علیہ السلام پر رہا۔ پھر خدا کی کرنی ایسی ہوئی، آپ علیہ السلام ایک مرتبہ سمندر کے کنارے نکل گئے، بھوک بہت لگی ہوئی تھی، ماہی گیروں کو مچھلیاں پکڑتے دیکھ ان کے پاس آ کر ان سے ایک مچھلی مانگی اور اپنا نام بھی بتایا۔ اس پر بعض لوگوں کو بڑا طیش آیا کہ دیکھو بھیک مانگنے والا اپنے آپ کو سلیمان بتاتا ہے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو مارنا پیٹنا شروع کیا۔ آپ علیہ السلام زخمی ہو کر کنارے جا کر اپنے زخم کا خون دھونے لگے۔ بعض ماہی گیروں کو رحم آ گیا، ایک ساحل کو خواہ مخواہ مارا، چلو اسے کچھ کھانا دے آتے ہیں۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے آپ کو 2 مچھلیاں دیں اور آپ نے وہ بھون کے کھائیں۔ بھوک کی وجہ سے آپ اپنے زخم کو اور خون کو تو بھول گئے اور جلدی سے مچھلی کا پیٹ چاک کرنے بیٹھ گئے۔ اللہ کی قدرت سے اس کے پیٹ سے وہ انگوٹھی نکل آئی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کی تعریف بیان کی اور انگوٹھی انگلی میں ڈال لی۔ اسی وقت پرندوں نے آ کر آپ پر سایہ کر لیا اور لوگوں نے آپ علیہ السلام کو پہچان لیا، آپ سے معذرت کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ سب امر اللہ کا تھا اور اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا۔ آپ آئے، اپنے تخت پر بیٹھ کے حکم دیا شیطان کو جہاں بھی ہو گرفتار کر لاؤ۔ چنانچہ اسے قید کر لیا گیا اور آپ نے اسے ایک لوہے کے صندوق میں بند کیا اور کفل لگا کر اس پر اپنی مہر لگا دی اور اسے سمندر میں پھینکوا دیا جو قیامت تک اسی میں رہے گا۔ ناظرین گرامی، اس انگوٹھی کی تلاش میں آج تک یہودی پوری دنیا کی زمین چھان رہے ہیں لیکن ابھی تک اس کا کوئی سراغ انہیں مل نہیں سکا۔ اس انگوٹھی پہ اللہ کا اسم اعظم تھا اور وہ اسم اعظم کوئی اور نہیں صرف پیغمبر اور اللہ خود جانتے ہیں۔ اس انگوٹھی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ روز قیامت سے کچھ دن پہلے جب سورج مغرب سے نکلے گا تو وہ انگوٹھی اس شخص کے ہاتھ آئے گی جو ان کفار کا خاتمہ کرے گا
اور اس انگوٹھی کے ملنے کے بعد زمین میں سے ایک جانور دعوت الارض نکلے گا جو پوری دنیا کو برباد کرے گا۔ تو قیامت کی نشانیوں میں اس انگوٹھی کا ملنا بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور یہودی چاہتے ہیں کہ انگوٹھی انہیں ملے اور وہ پوری دنیا پر قبضہ کر جائیں، جو ہونا فی الحال ناممکن ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک